بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین، آج جو میرا لیکچر نمبر 11 کا عنوان ہے وہ ہے استقبال محرم الحرام۔ سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت اطہار پر اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین۔ آج ہم جانیں گے کہ محرم الحرام کا استقبال ہمیں کس طرح کرنا ہے، محرم الحرام میں ہمیں عبادات کو کس طرح کیا جائے، عبادات کرنے کا طریقہ ہم جانیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام شہادت کا مہینہ، اس میں ہم حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ شہادت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور واضح طور پر جس سے ہم سیکھیں گے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حق اور باطل میں فرق واضح کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام صرف تاریخ بدلنے کا مہینہ نہیں، یہ دل بدلنے کا مہینہ۔ اس میں ہم آپ کو آخر میں ایسی عبادات بھی بتائیں گے کہ جو محرم الحرام میں کرنا ہمیں ضروری ہے، اور جن کی صحیح ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، بزرگان دین جنہوں نے ہمیں زور دیا کہ ہمیں محرم الحرام میں ان کاموں کا کرنا لازمی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا مِنْهَا 4 حُرُمٌ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم۔ اب جب لفظ حرمت کا آتا ہے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ حرمت کے معنی کیا ہے؟ حرمت کا معنی یہ ہے کہ جس میں گناہ کی قباحت بڑھا دی جائے اور نیکی کا اجر بھی بڑھا دیا جائے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں، محرم کے مہینے میں ظلم سے بچو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے۔ اور ہمیں استقبال کس طرح کرنا ہوگا محرم الحرام کا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ محرم الحرام میں ہمیں خاص 3 چیزوں پر زیادہ اہمیت دینی ہے۔ سب سے پہلے پچھلے گناہوں کی معافی، یعنی توبہ کرنی اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس کا طریقہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ محرم کی پہلی رات توبہ کی رات ہے، جس کو چاہیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، ہم سے راضی ہو، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لے، تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنی ہوگی اور پہلی رات کو ہمیں ضائع نہ کرنا۔ پھر دل میں نیت کی جائے گی کہ یہ مہینہ گناہ کم کرنے کا ہے اور عبادت کو ہمیں زیادہ کرنا ہے، کہ ہمیں اس میں گناہ کم سے کم کرنے، بچنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور عبادت میں زیادہ شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ واقعہ کربلا محرم الحرام میں ہم سمجھیں گے امام علی مقام نے حق کے لیے جس طرح قربانی دی۔ محرم الحرام کی عبادات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے فضیلت والا جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس میں اہتمام کیجیے۔ اور عاشورہ میں یہ وہ پورا دن ہوتا ہے عاشورہ کا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ قبولیت کی ساعت، یعنی کوئی گھڑی، لیکن عاشورہ خود پوری ساعت سے بھرا ہوا ہے کہ اس میں جتنا انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، جو دعا چاہے وہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ اور اگر ہم
شہداء نے کربلا کے واسطے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اہل بیت کے صدقے سب کی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، یہودی بھی مطلب عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی آسان بات یہ کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہوگا، اگر 9 کو نہیں رکھ سکتے تو ایک روزہ ضرور ملے، کیونکہ ایک روزہ رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا طریقہ کیا رہا جو ہمیں تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ ایک کے ساتھ ایک روزہ ضرور ملے، چاہے تو شروع میں کوئی ایک روزہ رکھ لیں اور پھر 10واں روزہ عاشورے کا رکھ لیں، اس طرح ملا لیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو 9 اور 10 کا رکھ لیں، اگر 9 کا روزہ نہیں رکھا تو 10 کا تو رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ 11 کو ملا لیں۔ محرم الحرام میں عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس طرح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رمضان کے بعد جو اللہ کی بارگاہ میں روزے قبولیت کے درجے پر ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ محرم الحرام کے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کے 1 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ محرم میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔ آپ کا طریقہ کیا رہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ روزانہ کم و بیش 100 مرتبہ درود پاک پڑھی، استغفار کیجیے، سبحان اللہ پڑھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیجیے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ذکر کا اجر بھی یعنی ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صدقہ کیجیے، صلہ رحمی کیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دی تاکہ امت بھوکی نہ رہے، ظلم نہ سہے۔ تو ہم کیا آج کر سکتے ہیں کہ ہم امام علی مقام کی شہادت کے اس مفہوم کو سمجھیں گے کہ آپ نے جب جام شہادت نوش فرمائی، آپ سجدے میں آپ نے بہت واضح حق اور باطل کا فرق بتا دیا امت کے لیے۔ تو ہمیں جو آج کرنے کا مقام ہے اور جو آج ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے غریب رشتہ دار ہمسائے کا خیال رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل خاص ہے کہ بے شک ہم نے یہ بہت ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، لیکن یہ اتنا عمل خاص ہے کہ اگر انسان اس کو للہیت کے لیے کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں واضح فرق دیکھے۔ اور جہاں تک صدقے کی بات ہے تو صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس طرح مٹاتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ ہمیں ادب کرنا اس مہینے کا، حرمت والے مہینے کا، اور ادب ہمیں کس طرح کرنا ہوگا کہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہوگا کہ جس کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اہل بیت اطہار نے منع فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو مصیبت میں گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ہر اس کام سے بچنا ہوگا کہ جو ہمیں منع فرمایا، بلکہ ہمیں وہ کیا کام کرنے ہوں گے کہ اہل بیت سے محبت۔ بالکل جس طرح ہم واقعات کو پڑھیں گے، آگے جیسے ہم سنیں گے کہ امام علی مقام نے جب جام شہادت نوش فرمایا، اس ٹائم کا وقت اور آپ نے باطل کو کس طرح شرمندہ کر دیا، یہ ہم جانیں گے۔ لیکن ہمیں ہر کام کو، ہر چیز کو ایک شریعت کی حد میں رہ کر کرنا۔ امام علی مقام کا سجدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف جھکنا اللہ کے سامنے، باطل کے سامنے۔ آج کا یہ جو میرا ٹاپک ہے محرم الحرام کا استقبال، تو اس میں ہمیں کس طرح سے استقبال کرنا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ توبہ سے روزے کے لیے تیار ہو جائیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک یہ بڑا مقبول ترین روزے ہوتے ہیں، ذکر سے، صدقے سے۔ محرم الحرام میں جہاں ہم
کی عبادات ریاضات کریں گے، یہ جان لیں کہ ہم نے کچھ ایسے عمل ہیں جو ہمیں پڑھنا ہو۔ کون سے عمل ہیں؟ یہ عمل ہیں، ایک تو ہمیں غسل کرنا ہوگا سب سے پہلے، جب چاند نظر آئے گا، چاند کی پہلی تاریخ کو ہمیں غسل کرنا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم نے صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنی مرادیں مانگنی۔ نمبر 2، ایک روایت میں ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اس کے اسم مبارکہ کے ساتھ اور صلاۃ و سلام کے ساتھ حاضر ہے۔ تو ایک اسم مبارکہ ہے اللہ الصمد، وہ آپ نے پڑھنا ہوگا ہر نماز کے بعد، چاہے وہ آپ 101 بار پڑھ لیں، چاہے وہ 1100 بار پڑھ لیں، لیکن پڑھیے ضرور، اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، اپنی ہر پریشانی، اور پھر دسترخوان وسیع کیجیے، امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے، اور ایسے بے شمار وہ عمل جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار پر صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ سب کے لیے دعا کیجیے، بالخصوص سیریا کے لوگوں کے لیے خاص دعا کیجیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اور سب کے لیے دعا کیجیے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جتنے بھی مسلمان ہیں، مرحومین ہیں، مرد عورت، جن کا کوئی والی وارث بھی نہیں، سب کے لیے دعا مانگیں، اور ان کے صدقے میں اپنے حق میں بھی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محرم الحرام کی ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کا استقبال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل خیر کروائے جن سے اللہ تعالیٰ، اس کا حبیب اور اس کی آل راضی۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔